بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انعام رمضان ٹرانسمیشن کے ایپیسوڈ 5 میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر لائیو نشریات کے ساتھ حاضر ہیں۔ محترم ناظرین، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ یہ اس سے پہلے بھی 2 سے 3 مرتبہ ہماری لائیو نشریات میں تشریف لا چکے ہیں، مگر انشاءاللہ آج ان کا تعارف میں آپ کو دوبارہ کروا دوں گا۔ اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، قربان جائیں نور والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا پیارا فرمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، اس نور والے مصطفیٰ کے صدقے میں بروز قیامت ہمیں نور عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کب؟ جب ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں گے۔ اور محترم ناظرین، جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ بھی ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج اس موضوع پر، اس ٹاپک پر شنید گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدعو کر رکھا ہے قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد منیر چشتی المدنی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ چل۔ محترم ناظرین، آئیے ہم آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قبلہ، سب سے پہلا جو بنیادی سوال بنتا ہے وہ تو یہ ہے کہ نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان سے ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے بہرہ ور فرمائے، آمین۔ اور ہمارے قلوب و اذہان کو، دنیا و آخرت کو سرکار کے نور سے منور فرمائے، آمین۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کے حوالے سے جو عقیدہ ہے، اصل میں اس کا تعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سے ہے، کمالات سے ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بے شمار فضائل اور کرامات اور انعامات سے نوازا ہے، ان میں ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ وصف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات میں اضافہ کرتا ہے، اور ایک ایمان والے کے لیے اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے بارے میں اس بات کو جانے، اس بات کا عقیدہ رکھے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو اور بڑھا دے۔ سبحان اللہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک پر ایمان رکھنے والا یقیناً آقا علیہ السلام کی نورانیت کا قائل ہوگا، اور آپ کو نور ایمان، نور جان اور نور کائنات تسلیم کرے گا، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دل میں اس نور کی چمک کو پائے، اپنی سیرت میں، صورت میں، بصیرت میں، بصارت میں اس نور کی جھلک پائے، اور اس نور کے صدقے اس کی سیرت اور بصیرت اور بصارت ہو، اور پھر وہ اس سے انکار کرے۔ کسی مومن سے، کسی نور والے سے یہ متصور نہیں ہو سکتا جس کے دل میں یہ نور پایا جائے۔ اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانشین اور آپ کے جانشین کے متبعین، اور پھر اولیاء، صلحاء، ائمہ مجتہدین، جتنے بھی اسلاف میں اہل حق گزرے ہیں،
وہ تمام کے تمام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت کے قائل تھے، اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ راہ حق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت کو تسلیم کیا جائے، اور بلکہ میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ اس کے دل میں نور ایمان ہی نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا اقرار نہیں کرتا۔ یعنی ایمان اور پھر نور ایمان، یہ ایسا ہی ہے جیسے سرکار نے فرمایا کہ ایمان اور پھر حلاوت ایمان، یعنی ایمان اور ایمان کی حلاوت اس کو محسوس کرنا یہ ایمان والا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایمان اور پھر نور ایمان، تو نور ایمان اسی کے دل میں ہوگا جو نور والے آقا کے نور کو تسلیم کرے گا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو تسلیم کرے تو وہ راہ حق پر ہے، جو مانے تو وہ راہ حق پر ہے، اور جس نے انکار کیا تو یقیناً وہ گمراہ ہوا، وہ بد دین ہے، اس کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ جو صلحاء کا راستہ تھا، جو ائمہ مجتہدین کا راستہ تھا، جو بزرگوں کا راستہ تھا، وہ اس راستے سے ہٹ کر ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو اکابر کے راستے پر چلائیں اور سمجھیں کہ ہم ان کے راستے پر ہیں، ان کے مذہب اور ان کے مسلک پر ہیں، تو پھر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا اقرار کرنا پڑے گا، اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ جی بالکل، ماشاء اللہ عزوجل، قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے بہت ہی خوبصورت انداز میں وضاحت فرمائی۔ اچھا، یہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے، یہ جو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس کی جلوہ گری کب ہوئی اور کیسے ہوئی، اور کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے بارے میں، اس حوالے سے کیا ہمیں کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ علی بھائی، ایمان والا جو ہے نا، جی، اس کے سامنے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف آتے ہیں نا، جی، تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ ان کمالات کو دیکھ کر ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اعلیٰ اور عمدہ اوصاف عطا فرمائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وصف کا انداز نرالا ہے اور اس کی شان اور عظمت وہ بالا ہے، تو آپ آقا علیہ السلام کے نور کے بارے میں کیا کہیے کہ یہ نور کی جلوہ گری، اور پھر جس انداز سے جلوہ گری ہوئی، اور پھر اس کو جس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی روشنی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان کی روشنی میں اس کو بیان فرمایا ہے، یقیناً ایک ایمان والے کے لیے یہ ایک رشک کا مقام ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آقا علیہ السلام کا نور کب پیدا ہوا۔ اس حوالے سے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے بڑی مشہور ہے، کہ جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کائنات کی تخلیق کی ابتدا کے بارے میں سوال کیا کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، کہ کون سی وہ چیز تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ تو اب یہ سوال تھا، اور اسی سوال کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی جو روشنی ہے وہ پھوٹ پڑتی ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے جس شے کو پیدا کیا وہ تیرے نبی کا نور تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ اب آقا علیہ السلام کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور کس انداز سے پیدا کیا گیا، اس انداز کو بھی آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ ایک طویل حدیث جس کو امام احمد بن حنبل کے استاذ اور حضرت امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمہ کے استاذ حضرت سیدنا عبد الرزاق نے اپنی ابو بکر بن حمام نے اپنی مصنف عبد الرزاق کے اندر بیان کیا۔ اور یہاں میں ایک جو اپنے آپ کو بظاہر آقا علیہ السلام کے غلاموں میں شامل کرتے ہیں، بظاہر وہ ایمان کا دم بھرتے ہیں، یعنی آپ ان کی خیانت دیکھیے کہ یہ جو مصنف عبد الرزاق جس کے اندر آپ نے آقا علیہ السلام کی نورانیت کو بیان کیا، اس کے ایسے نسخے چھاپے گئے کہ جس کی اصل میں اس کو مٹا دیا گیا، یعنی اس حدیث کو محو کر دیا گیا اور بیان نہ کیا گیا۔ لیکن جو متلاشیان حق ہیں اور جو آقا علیہ السلام کی نور سے نور بصیرت اور نور بصارت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس نور پر مطلع فرما دیا، اور انہیں بتایا کہ اصل نسخے میں آقا علیہ السلام کے نور کا ذکر ہے، اور کوئی کیسے مٹائے، واللہ متم نورہ ولو کارہ الکافرون،
کہیں فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تو یہ تو کافروں کا وتیرہ ہے، یہ تو مشرکوں کا وتیرہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں اور رب اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے حضور کے نور کو ماند کر سکتا ہے، کیسے گھٹا سکتا ہے؟ اب مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ روایت طویل انداز میں بیان کی گئی اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت میں جلوہ گری کو بیان کیا گیا۔ اب میں اس کی ابتدائی اگر الفاظ پڑھوں، چونکہ حدیث بڑی طویل ہے اور اس کا جو خلاصہ ہے نا وہ میں انشاءاللہ اس کے آخر میں بیان کروں گا۔ اب آپ دیکھیے وہ کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی، کہ حضرت جابر نے سرکار سے سب سے پہلی شے کے بارے میں سوال کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وہ پہلی شے کون سی تھی؟ تو فقال، سرکار نے فرمایا ہوا نور نبی جی کا یا جابر خلقہ اللہ، اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ ثم خلق فیہ کل خیر، پھر اسی نور میں اللہ نے سب خیر کو پیدا کیا۔ اب یہ انداز آپ دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا انداز آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی زبان پر کس طرح سے بیان کیا کہ سب سے پہلے تو سرکار کا نور اور پھر اس نور میں ہر خیر کو پیدا کر دیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، وَخَلَقَ بَعْدَهُ كُلَّ شَيْءٍ، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کو تخلیق فرمایا۔ اور یہاں یہ جو مزے کی بات ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس پوری کائنات میں نور مصطفیٰ کی جھلک ہے، اور ہر ایک شے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا عکس نظر آتی ہے۔ تو جو اس بات کو دیکھنا چاہتا ہو نا وہ مصنف عبدالرزاق کی اس حدیث کو پڑھ لے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر شے کی اصل جو ہے وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے کہ اللہ نے جس چیز کو بھی تخلیق فرمایا تو وہ اسی نور کا جز ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے۔ اسی نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنا ہے نا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور ذاتی سے پیدا کیا، یعنی جو سرکار نے فرمایا کہ من نور ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور ذاتی سے میری تخلیق فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا جو مظہر ہے نا وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہتے ہیں نا جس نے خدا کو طلب کرنا ہو وہ در مصطفیٰ پہ آئے، اسی لیے سرکار نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اب یہ دو باتیں ہیں، دو معنی ہیں، یعنی حق کا معنی حق بھی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے ہی دیکھا، اور حق کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس نے خدا کی جلوہ گری، کس طور پر کہ خدا کی صفات کا مظہر اتم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام مظہر اتم ہے۔ اب آپ دیکھیے جنت ہو، جنت کی نعمتیں ہوں، لوح ہو، کرسی ہو، زمین، آسمان، الغرض، کائنات کی ہر شے وہ آقا علیہ السلام کے نور سے مستعار ہے، سرکار کے نور کی جلوہ گری ہے۔ تو اب اگر سرکار کا نور نہ ہوتا تو پھر کچھ نہ ہوتا، اور سرکار کے نور سے ہی اللہ نے سب کو پیدا کیا۔ اور آقا علیہ السلام کا نور یہ جو ہم تک پہنچا ہے نا یہ بھی ایک پڑھنے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ کس طرح سے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں جب نور تھا تو پشت آدم میں تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیشانی سے ظاہر فرمایا، اور یہ جو سجدہ کروایا گیا حضرت آدم کو، علماء فرماتے ہیں سید المفسرین حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں تو یہ سجدہ بظاہر حضرت آدم کو تھا، امیر الملائکہ بالسجود لآدم، کیوں؟ لآجل ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہۃ آدم، کا اللہ نے ملائکہ کو سجدے کا حکم اس لیے دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کا نور تھا۔ تو اب یہ نور فرمایا میں حضرت آدم میں تھا، حضرت آدم سے حضرت شیس علیہ السلام میں آیا، اور حضرت شیس علیہ السلام وہ شخصیت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے وسیع، اور جو ایک اس کائنات میں تخلیق کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا
ہم جب کتابیں اور روایت پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح و شام جوڑے جوڑے پیدا فرماتا. حضرت اما حوا سے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے, اور حضرت شیس علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جو اکیلے پیدا ہوئے, یعنی ان کے ساتھ کوئی اور پیدا نہیں ہوا. جو طریقہ تھا نا کہ جڑواں پیدا ہونا, جوڑے پیدا ہونا, اب وہ یہاں پر طریقہ ٹوٹ گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو اکیلے پیدا کیا, اور پھر ان اکیلے کے اندر نور مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی, اور پھر یہ نور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی پشت مبارک میں گیا. فرمایا سرکار نے فرمایا کہ میں حضرت نوح کے پاس تھا جب وہ کشتی میں تھے, اور اسی نور کی جلوہ گری حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں نظر آتی ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ جو نار نمرود کو گلزار کیا تھا تو وہ بھی صدقہ نور مصطفیٰ کا تھا. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی طوفان میں سلامت رہی, جبکہ آسمان بھی پانی برسا رہا ہے, زمین سے بھی پانی ہے, لیکن کشتی تیرتی ہے. کہا کہ کشتی کا سلامت رہنا یہ بھی نور مصطفیٰ کی برکت ہے. تو آقا علیہ السلام کا نور پھر وہاں سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک آیا, اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہ جن پر چھری گلے پر چلائی گئی اور آپ جو ہے وہ ذبح نہیں ہوئے, تو کہا کہ وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچ جانا یہ بھی نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے. تو اب یہ نور آپ دیکھیے وہاں سے ہوتا ہوتا حضرت سیدنا عبد المطلب, اور پھر ان سے حضرت سیدنا عبداللہ, اور حضرت سیدنا عبداللہ سے حضرت سیداتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک میں آیا. اور سرکار نے اس پورے نسب کی عظمت کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا. اور پھر سرکار جب پیدا ہوئے تو کس طرح پیدا ہوئے, آپ کی والدہ فرماتی ہیں خرجت منی نور, مجھ سے نور نکلا. اور وہ جو اس وقت سرکار علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کے پاس عورتیں تھیں تو وہ کہتی ہیں کہ اس نور نے جب جلوہ گری کی تو پھر وہ کمرہ بھر گیا, اور آسمان کے تارے ایسے لگا جیسے ہمارے اوپر گرنے والے ہیں, سما بھر گیا. تو گویا اس نور کی جب جلوہ گری اس کائنات میں ہوئی تو اس کائنات کو جگمگ جگمگ کر دیا, اور جہاں جہاں یہ نور چلتا گیا یہ نور کی روشنی ایسی چمکی کہ ہر ایک اس سے چمک حاصل کرتا گیا. جب ہر ایک چمک حاصل کرتا گیا تو پھر جو عاشق ہو وہ کیسے اس سے دور رہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے جب اس نور کی چمک کو دیکھا تو پھر حضور کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو اس نور کی چمک تو پوری کائنات میں ہے. حضور جہاں آپ سب کو چمکاتے ہیں اس نور رضا کو بھی چمکا دیجئے, اس رضا کے دل کو چمکا دیجئے. اور آج ہم اسی نور کی چمک لینے کے لیے بیٹھے ہیں, اللہ کی بارگاہ کے سوالی بن کے بیٹھے ہیں, سرکار کے در کے گدا بن کے بیٹھے ہیں کہ یہ چمک اللہ ہمیں بھی عطا کر دے. اور الحمدللہ میرا یہ عقیدہ ہے, ہم تو سرکار کے نور کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں تو نور ایمان ہے. سرکار نے فرمایا ایک جگہ پر کہ یہ جو نور بصارت ہے نا, یعنی یہ جو نور بصارت ہے یہ بھی میرے نور کا صدقہ ہے, یہ من نور, یہ میرا نور ہے. تو جس ذات نے سرکار کے نور سے نور بصارت عطا کی ہے الحمدللہ ہمیں نور ایمان بھی عطا کیا ہے, چونکہ ہم اس نور والے آقا کو ماننے والے ہیں اور اس نور والے آقا کی اس نورانیت کا اظہار کرنے والے ہیں اور لوگوں کو بتانے والے ہیں. اگر دل کا نور چاہتے ہو, آنکھوں کی نورانیت چاہتے ہو, اور اس قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں نور کا چراغ چاہتے ہو تو پھر نور والے آقا کی غلامی اختیار کر لو. اللہ تمہیں نور علی نور بنا دے گا, دنیا بھی نور ہو جائے گی, قبر بھی نور ہو جائے گی, اور انشاءاللہ آخرت بھی نور ہو جائے گی. اب یہاں آپ کے سوال کا ایک جز باقی رہ گیا. اب یہ باتیں ہم نے اگرچہ حدیث کی روشنی میں کی, کہنے والا کہے گا کہ بھائی کوئی ایسی ایتھینٹک دلیل تو دی نہیں کہ ہم نے کہا کہ قرآن سے بھی یہ تو نور ثابت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایک نہیں کئی مقامات پر اس نور کو بیان کیا اور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین روشن کتاب آئی. اور یہاں پر جو نور ہے نا, نور یہ جو کوئی مرضی سر پیار مار لے, اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. حضرت سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, جن کو سرکار نے تفسیر کے علم
کی دعا عطا فرمائی، دعا عطا فرمائی۔ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ انہیں کتاب کا علم عطا کر دے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد نور مصطفیٰ علیہ السلام سرکار کی ذات ہے، اور بلکہ بعض مفسرین نے یہاں پر جو نور مبین کے بعد آگے کہا نا نور و کتاب مبین، تو کہا کہ کتاب مبین بھی سرکار کی ذات ہے۔ سرکار کی، کیوں؟ کہا کہ سرکار سے بڑھ کر اور اللہ کے احکام کو بیان کرنے والی کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سرکار کو بیان فرمایا، اور پھر آپ آگے دیکھیے قرآن نے کیا فرمایا، وما ارسلناک الا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہاں پہ غور کرے کوئی، سراجا منیرا، تم نور کی بات کرتے ہو، اللہ کہتا ہے ہم نے روشن چراغ سورج بنا کے بھیجا ہے، سراجا منیرا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ تو روشن چراغ ہے، چمکدار ہے۔ اب کوئی مانے، کوئی منہ موڑ لے، تو لوگ اگر سورج کی روشنی سے آنکھیں موند لیں اور سورج کے وجود کا انکار کر لیں تو لوگ کسے کیا کہیں گے؟ اندھا کہیں گے نا۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، یہ آنکھ والوں کی بات ہے۔ اور جب آنکھ والوں کی بات ہے تو آپ دیکھیے نور والا جب لوگ نور والوں کے درمیان تھا تو نور والے مانتے رہے، اقرار کرتے رہے۔ آنکھ والے تھے نا، آنکھ والے تھے تو مانتے رہے، اور جو دیدہ کور تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، یمشی فی الاسواق، یہ تو بازاروں میں چلتا ہے، یہ تو کھاتا پھرتا ہے، یہ نہیں نور ہو سکتا۔ تو جن کو اللہ نے نور بصیرت اور نور بصارت عطا کی تھی انہوں نے مانا کہ اللہ کے نور یہی ہیں۔ اور پھر کہیں پر اللہ نے فرمایا والفجر، یہ جو فجر ہے پو کا پھوٹنا، وہ جو ستارہ پھوٹتا ہے، اب یہ اس ستارے کا چمک، تو مفسرین نے کہا کہ یہاں پر والفجر سے مراد بھی سرکار کی ذات ہے، سرکار کی ذات ہے۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، اللہ نے فرمایا کہ سمان اور طارق کی قسم کھائی، تو کہا کہ یہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، یہ چمکتا ستارہ ہے، اور کہا کہ یہ چمکتا ستارہ کون ہے؟ یہ سرکار کی ذات ہے۔ کہیں فرمایا والنجم اذا ہوا، اس ستارے کی قسم جب وہ بلندی سے نیچے کی طرف آیا، تو یہاں پر بھی ستارے سے مراد کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہیں پر فرمایا والضحیٰ، تو اب یہ جو چمک ہے، سورج چمکتا ہے نا تو روشنی پھوٹتی ہے، تو کہا یہ جو ضحیٰ کا چہرہ جو سورج کا نکلنا ہے، یہ چہرہ مصطفیٰ تو ہے، یہ سرکار کا نور ہی تو ہے۔ اب اس سے بڑھ کر نور مصطفیٰ علیہ السلام کی دلیل اور کیا چاہیے؟ آقا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور یہ نور جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوا، اس کی روشنی پھیلی، ہر ایک نے جانا۔ اب اگر ہم پھر بھی انکار کریں تو اب میں نہ مانوں کا تو علاج کوئی نہیں، اس کا ہم کہاں سے جواب دیں؟ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے اس کو بیان فرمایا اور بتا دیا، اسی لیے ماننے والے ہر دور میں مانتے رہے، اور جنہوں نے نہیں مانا تو انہوں نے نور کو سامنے دے کر بھی نہیں مانا، تو وہ آج بھی منکر ہے۔ جی بالکل، ماشاء اللہ تو قبلہ آپ نے ابھی تو یہ گفتگو فرمائی کہ اس نور کی جلوہ گری کس طرح ہوئی، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ تو اچھا، یہ نور ویسے آپ نے جو بھی گفتگو فرمائی اس کے اندر بھی کافی سارا یہ بیان ہو گیا، اور یہ ٹاپک جو آج کیا یہ بھی ایسا ٹاپک ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اس پر گھنٹوں نہیں بلکہ سالوں بھی گفتگو کرتے رہیں تو یہ ہمارا ٹاپک تقریباً ختم نہیں ہوگا۔ اس کو ہم بیان کرتے ہیں نور مصطفیٰ کو، جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو ساری کائنات ہے، اس کی رنگینیاں، اس کی چمک، ہر ایک چیز جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کا عکس ہے۔ بے شک۔ تو اب یہ نور تھا کیسا؟ یہاں پر یعنی یہ جو تھا کیسا، اس سے مراد ایسا نور، ایک دو معنی ہے۔ جی ایک ہوتا ہے کسی کو مانوی طور پر نور کہنا، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کا نور نظر بھی آنا، جسے ہم حس سے کہتے ہیں نا کہ چیز کو دیکھا جا سکے۔ تو سرکار علیہ السلام کا نور کیسا تھا؟ یعنی وہ نور مانوی تھا یا نور حسی تھا؟ تو قربان جائیں اس نور کے، اللہ نے اس نور کو ہر نور عطا فرمایا تھا، ہر وصف عطا فرمایا تھا۔ نور مصطفیٰ نور مانوی بھی تھا، نور حسی بھی تھا۔ اب نور مانوی کسے کہتے ہیں کہ جو روشن، جیسے ایمان ہے نا، ایمان ایک نور ہے۔ ایمان نور کیوں ہے؟ جہالت ایک اندھیرا ہے، تاریکی ہے، تو یہاں پر ایمان آتا ہے۔ تو سرکار نور مانوی بھی ہیں۔ یہ کائنات جب جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، کوئی شے نظر نہیں آتی تھی، تو اس میں سرکار چمکے، اور کیسے چمکے کہ جہالت کی تاریکیوں کو ایسا مٹایا کہ اللہ کی توحید کے چراغ روشن کر دیے۔
یہ سرکار نور مانوی ہوئے اور جس دل میں چمکے وہاں کفر کو نکال کر ایمان کو آباد کر دیا. سبحان اللہ. اور نور حصی بھی تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نور حصی ہونا نظر بھی آتا تھا. سرکار حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار جب تبسم فرماتے رویا کا نور بین سنایا تو میرے محبوب کے سنایا سامنے کے دانتوں سے نور دیکھا جاتا. بلکہ اگر سامنے دیوار ہوتی تو اس دیوار پر سرکار کے نور کی چمک پڑتی. یہ نور حصی تھا. اور نور حصی ایسا تھا کہ میرے محبوب اگر اندھیرے میں جاتے تو چراغ کی روشنی کی ضرورت نہ رہتی. حضرت علیمہ سعدیہ کے واقعہ نہیں پڑھے ہم نے کہ جب آپ ابھی بچپن میں تھے, چھوٹے تھے, تو آپ کو جب لے کے گئیں اور وہاں پر اپنے گھر میں رکھا تو لوگوں نے کہا کہ اے حلیمہ تو بڑی شاہ خرچ ہو گئی ہے, تو چراغ بجھاتی ہی نہیں ہے, جلتا رہتا ہے چراغ. تو حضرت حلیمہ نے کہا اڑیو کیا بتاؤں, جب سے نور والا آیا ہے چراغ جلایا ہی نہیں ہے. جب سے نور والا آیا ہے چراغ جلایا ہی نہیں ہے. یہ نور حصی ہے, نور نظر آتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کی کیا بات کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندھیرے میں بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے روشنی میں دیکھتے ہیں. بلکہ میرے آقا تو دیکھیں نا, یہ نور ہی تو ہے کہ جو اندھیرے میں بھی دیکھے روشنی میں بھی دیکھے. ہم تو اندھیرے میں, ہم تو روشنی میں نہیں صحیح دیکھ سکتے, میرے آقا تو اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں. یہ آقا علیہ السلام کا نور ہے. اور آپ علیہ السلام کا یہ نور چمک رہا ہے. اور اس نور کی ایک بہترین مثال جو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں, جس کو ابن عساکر نے اپنی تاریخ کے اندر ذکر کیا کہ آپ بوقت سحر وہ اپنے کپڑے کو سی رہی تھی, تو اب آپ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور آپ فرماتی کہ چراغ تھا نہیں کہ میں اس سوئی کو ڈھونڈوں. اتنے میں حضور تشریف لے آئے. اب جیسے ہی سرکار آئے تو کہا اتنا کمرہ روشن ہو گیا کہ مجھے میری گم شدہ سوئی بھی مل گئی. سبحان اللہ. یہ ہے سرکار کا نور. اور آقا علیہ السلام کا نور جس سے ملا سرکار نے تو اس کو نور علی نور بنا دیا. تو پھر سرکار کے نور کی کیا بات ہو. آقا علیہ السلام تو جس کو مس کر دے نا وہ چمک جاتا ہے. تو پھر میرے آقا تو پھر میرے آقا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وصف کے ساتھ اور ہر کمال کے ساتھ آپ کے نور کو ہر عظمت عطا کر کے اس دنیا میں آپ کو جلوہ گر فرمایا. ماشاءاللہ. قبلہ آپ نے جتنی بھی ہماری گفتگو ہوئی اس گفتگو میں آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دلائل کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا, ثابت کیا. تو اب دیکھیں ظاہری بات ہے جس طرح جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے کوئی جو ماننے والے ہیں, کئی ماننے والے ہیں اور کئی انکار کرنے والے بھی ہیں, یہ دونوں طبقات ہیں. تو اب اگر ظاہری بات ہے کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں کوئی بندہ بشر بھی ہو اور نور بھی ہو, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. اور شریعت اسلامیہ میں, اور ساتھ اگر کوئی دلیل مانگ لے تو ہم اس کو دلیل کیا دیں پھر. اور شریعت اسلامیہ میں کیا اس کی کوئی اس کے حوالے سے کہ ایک بندہ ایک ہی وقت میں اب نور بھی ہے اور بشر بھی ہے, تو اس حوالے سے شریعت اسلامیہ میں کیا کوئی ہمیں رہنمائی ملتی ہے؟ یقیناً کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. کوئی ڈھونڈنے والا ہو تو صحیح, کوئی آئے تو صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈھونڈنے نہیں نکلتے, ہم اپنی بات کو منوانے کے لیے نکلتے ہیں. اور لوگ اسی لیے شاید وہ حق کا راستہ تلاش نہیں کر پاتے اگر وہ اپنی اصلاح کے لیے نکلتے. اچھا, یہ کوئی دو متضاد چیزیں نہیں ہیں. یعنی نور ہونا اور پھر اس کا بشری لبادے میں آنا, یہ کوئی دو متضاد چیزیں نہیں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت و قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو نور بنایا اور پھر انسانوں کے لیے آپ کو بشری لبادہ عطا فرمایا. اور کسی نوری ذات کا بشری لبادے میں آنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ آپ پڑھیں. جب حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے تو قرآن نے کہا فتمثل لہ بشرا سویا, تو وہ ان کے سامنے انسانی شکل میں گئے. اب حضرت جبریل انسانی شکل میں آ رہے ہیں تو حضرت جبریل تو نوری مخلوق ہے, اور اس نور کو اللہ نے بشری لبادے میں پیدا کیا اور بشری لبادہ اوڑھا کر حضرت مریم کے پاس بھیجا. تو نور تو یہاں پر آ گیا بشری لبادے میں. اور پھر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو سورہ ہود نظر نہیں آتی. سورہ ہود کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو دو نوجوان آئے
اور جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے تھے تو وہ کون تھے؟ وہ دو نوجوان فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان کے لیے بنا ہوا بچڑا بھی لے کر آ گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دوڑی ان کو پانے کے لیے۔ تو وہ جو دونوں تھے وہ نور تھے، اور اس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی لبادے میں بھیجا۔ اور جہاں تک آپ بات کریں کہ نور کا انسانی لبادے میں آنا ہماری اسلامی تاریخ میں اور اسلامی تعلیمات کے اندر، آقا علیہ السلام کی آپ جو حدیث کی کتاب بخاری شریف ہے جس میں حدیث جبریل ہے، حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے، جس میں آقا علیہ السلام کے پاس حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے، اور پوری ایک روایت جس میں انہوں نے متعدد سوالات پوچھے، اور پھر اس کے بعد وہ خود سوال بھی کرتے رہے، جواب بھی دیتے رہے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں جواب بھی دیتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں تصدیق بھی کرتے ہیں، یہ ہے کون؟ جب وہ چلے گئے تو ہم نے پوچھا کہ حضور یہ کون تھے؟ تو سرکار نے یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں دین سکھانے کے لیے حضرت جبریل کو انسانی شکل میں بھیج سکتا ہے تو ہمیں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے اپنے نوری محبوب کو انسانی شکل میں پیدا کرے۔ کیا کہنے۔ اور سرکار علیہ السلام کی جو ذات والا صفات ہے نا، اس میں یہ دونوں جو عکس ہیں یہ نظر آتے ہیں، نوری کے اور بشری کے۔ اب اگر آپ اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ لگائیں تو سرکار نور ہیں، اور جب مخلوق کو ہدایت دینے کی بات آتی ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ میں بشری صفات کو پیدا فرمایا۔ اب اچھا یہاں پر ایک سوال اور ہو سکتا ہے، اب لوگ یہ اگر کہہ دیں کہ بھائی وہ جو فرشتے تھے وہ تو کھاتے نہیں تھے، تو نوری مخلوق تو کھاتی نہیں ہے، اب سرکار علیہ السلام تو کھاتے پیتے بھی تھے، تو اب اگر یہ نور بشر کی صورت میں آیا تو پھر یہ کھانا کیسا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا کہ جب ایک شے کی حیت بدل جائے نا، وہ کسی دوسری شکل میں آ جائے تو پھر اس شے کے احکام نافذ ہوتے ہیں۔ اس کی مثال عصائے موسوی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ کیا کمال کرتا تھا، وہ لکڑی کا تھا، لکڑی کی شے بلا کوئی شے کھا سکتی ہے، لیکن وہی عصا جب اژدہا بن جاتا ہے تو پھر وہ فرعون کے لائے ہوئے جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل جاتا ہے، اب وہ کھا بھی رہا ہے۔ ہاں جی بالکل۔ تو جب اس کی حیت بدلی اس کا حکم بدل گیا۔ تو آقا علیہ السلام پر یہ دونوں صفات تھیں، اور سرکار پر ہر وقت ان دونوں صفات کی جلوہ گری ہوتی رہتی تھی، اور جب یہ نوری صفات غالب ہوتی تو آقا علیہ السلام فرماتے ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟ تم مجھے دیکھ کر جب صحابہ نے روزے رکھے اور لگاتار روزے رکھے تو اب ان میں نکاحت پیدا ہونا شروع ہو گئی، وہ جناب جماعت سے کم حاضر ہونا شروع ہو گئے۔ تو سرکار نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا حضور آپ نے روزے رکھے تو ہم آپ کی اقتداء میں رکھ رہے تھے۔ تو سرکار نے ایکم مثلی، تم میں کون ہے کہ جو میری مثل ہو؟ یطعمنی و یسقینی ربی، مجھے میرا رب کھلاتا ہے، میرا رب پلاتا ہے۔ اب یہاں پر سرکار علیہ السلام پر نورانیت غالب ہے، کئی کے دن نہ کھائیں کوئی پرواہ نہیں۔ آقا علیہ السلام کی نورانیت غالب ہو تو 4 بار آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا۔ اب انسان کے جسم کو چاک کر کے اس سے اگر دل کو باہر نکال دیا جائے بندہ تو مر جائے، لیکن میرے محبوب تو نور ہے۔ اللہ نے جب نور کو غالب کیا تو پھر سینہ مبارک چاک بھی ہوا، خون بھی نہیں نکلا، قلب کو دھویا بھی گیا، اور سرکار زندہ ہے۔ اور اگر یہی بشری تقاضے آپ پر غالب آئیں تو سرکار وہ طائف کی گلیوں میں چلیں، پتھر لگے تو پھر جسم سے خون بھی بہتا ہے، یہ بشری تقاضے ہیں، پھر آپ کھاتے بھی ہیں۔ لیکن یہ جو سارا کچھ تھا نا، یہ اصل میں امت کے لیے ہے، اور امت کو بتایا کہ اس انداز سے کھانا ہے، اس انداز سے پینا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ سکے۔ تو آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام تر صفات کے ساتھ آپ علیہ السلام کو دنیا میں جلوہ گر کیا، اور آج آپ کا نور پوری دنیا میں پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ نور اسی طرح جگمگ جگمگ کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ضرور قبلہ اسی طرح ہی ہوگا جس طرح آپ نے فرمایا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور مصطفیٰ سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور محترم ناظرین، کل کا جو ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ عز و جل اس میں حاضر ہو رہے ہیں ایک بالکل نئے انداز میں۔ وہ نیا انداز کیا ہوگا انشاءاللہ آپ کل ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔